سننے والے کو میرا آداب السلام۔ پل کے کنارے کھڑے وہ دونوں اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ ماہ کی سانسیں ابھی تک بے ترتیب تھیں۔ پانی کی بوندیں اس کی گردن سے پھسلتی ہوئی نیچے جا رہی تھیں۔ اس نے ہلکے سے بال پیچھے کیے، مگر احمر کی نظریں ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ایسے مت دیکھیں، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیسے؟ احمر ایک قدم اور قریب آیا۔ فاصلہ اب واقعی ختم ہو چکا تھا۔ جیسے تم صرف میری ہو، اس نے بات مکمل کی۔ ماہ کا دل زور سے دھڑکا۔ احمر نے اس کی کلائی پکڑی، مضبوط مگر نرم گرفت۔ تم جانتی ہو نا میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں؟ نہیں، اتنا نہیں جتنا میں محسوس کرتی ہوں۔ ہوا میں نمی تھی، مگر ان کے درمیان عجیب سی گرمی پھیل رہی تھی۔ احمر نے آہستہ سے اس کے گیلے بالوں کو انگلیوں میں لیا۔ جب تم قریب ہوتی ہو نا تو سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ ماہ کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ تو بھول جانے دیں، اس نے سرگوشی کی۔ وہ لمحہ خاموش مگر شدت سے بھرا ہوا تھا۔ احمر نے اس کے ماتھے سے گال تک نظریں پھسلائیں، پھر دھیرے سے اس کے کان کے قریب جھکا۔ مجھے تم پر حق چاہیے۔ ماہ کی سانس رک گئی۔ آپ کو ہے حق، نہیں الفاظ میں نہیں، دل میں۔ ماہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل پر رکھا۔ یہاں احمر کے چہرے پر پہلی بار وہ مسکراہٹ آئی جو صرف اس کے لیے تھی۔ وہ دونوں پل سے باہر آئے۔ چاندنی ان کے گیلے وجود پر پڑ رہی تھی۔ احمر نے تولیہ اس کے گرد لپیٹا، مگر خود اس کے بہت قریب کھڑا تھا۔ اگر میں تمہیں ابھی چوم لوں؟ تو ماہ نے نظریں جھکا لیں۔ تو شاید میں انکار نہ کر سکوں۔ احمر نے آہستہ سے اس کی تھوڑی اوپر کی۔ لمحہ ساکت ہو گیا، اور پھر اس نے اس کے ماتھے پر لمبا سا بوسہ دیا۔ کوئی جلدی نہیں تھی، کوئی بے صبری نہیں تھی، صرف وہ دونوں اور بڑھتی ہوئی شدت۔ میں تمہیں ہمیشہ ایسے ہی چاہوں گا۔ احمر نے سرگوشی کی۔ ماہ نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اور میں ہمیشہ آپ کے قریب رہوں گی، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ دور شہر کی روشنیاں جل رہی تھیں، مگر ان کے لیے اس وقت پوری دنیا صرف ایک دوسرے کی دھڑکن تھی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز کمنٹس کرنا نہ بھولیے۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ ناول نائٹ کو سبسکرائب کیجیے۔ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔